السلام علیکم۔ پوشیدہ راز۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک ظالم شخص کے بارے میں نہیں، اس کا کیا ہے جو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کا راز پوشیدہ رکھا تھا، لیکن جب اس کا ظلم بڑھ گیا تو اس کا راز فاش ہو گیا۔ تو کس طرح اس کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ اور جن احباب نے ابھی بھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا تھا کہ مجھ غریب بھی سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کی عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، پاؤں والا روزی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تو اس سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کو دیکھو جنہیں اللہ نے معجزے بھی عطا کیے ہیں، خوش الحال ایسے کہ جنوں انس چرند پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو یہ ناکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو سو باتیں کرتے اور وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، برابر اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے، جو تلاش کرے آخر اس کو مل جاتا ہے۔ خدا سب کی دعائیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور اس کی مراد پوری ہو گئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بلا تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا، گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا۔ دیکھا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو برادر، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کی غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی ٹھکائی کی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ ابھی احمق، اگر محض دعا مانگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہو جاتی تو پھر کوئی کچھ نہ کرتا۔ صرف دعا کے بل بوتے پر لوگ ساری دولت کے مالک اور حقدار بن جاتے۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسی کو حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدائے رحمان و رحیم، تو
وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہوزاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کیے، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تھکان محسوس کیے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بو اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاپ کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نہ فرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اللہ تعالی، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے جھلا کر کہا، ابے ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی۔ یہ خدا جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے، اس سے دریافت کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال نہ مارا ہے، نہ چوری کیا ہے، اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی، نہ تو نے خرید۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے علیم و خبیر آقا، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا، گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔
حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ فرمائی ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا، بدحواس ہو کر اور منہ میں کف بھر کر بولا، ایسا فیصلہ مجھ پر ظلم و زیادتی حد کر دی، نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں کیا کر سکتا ہے؟ شیر بھی شرم کرتا ہے، وہ ہمسایوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تماشائی پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے احکام کی اصل وجہ سے نہ واقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات بابرکات سے ایسا سری ظلم، ہم سب حیرت میں ہیں، بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی، اسے آپ نے بری کر دیا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھی، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مختصر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس بددود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے شخص، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیر کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاکی اور شقی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سختے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دی، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر،
ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ تو دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ والسلام۔